لیا اور مکر گئے، باغے پیتا کو غصب کیا اور مکر گئے، حضرت حسن کو زہر دیا اور مکر گئے، محسن تلک شہید کیا اور مکر گئے، اس واسطے یہ دھوم ہے سب شور حسین کی، ایسا نہ ہو کہ مکرے شہادت حسین کی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آیہ کریمہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ہمیں ایک پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، دین اسلام ہمیں ایک ایسے انسان میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جو با کمال ہو، با کردار ہو، ایک ایسا انسان جس کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک راہ عمل ہو، اور وہ راہ عمل بالکل واضح اور آشکار ہو۔ لہذا جو مفاہیم قرآن نے پیش کیے ہیں، جو راہ اسلام نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ان کا اصل ہدف یہی ہے کہ انسان ایک کامل انسان میں تبدیل ہو جائے۔ آج تقوی اور پرہیزگاری کے جو مفاہیم ہیں وہ جب ہم سنتے ہیں تو ظاہری نظر میں بہت مشکل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تقوی کوئی آسان مرحلہ ہے بھی نہیں۔
تقویٰ اور طہارت و پاکیزگی یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کا، اللہ کی مرضی کا پابند بنانا آسان نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس نفسانی خواہشات بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، حرص و ہوس بھی ہے۔ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر انسان اپنے وجود اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دے، یہ مرحلہ بہت مشکل بھی ہے، اور یہ اس لحاظ سے آسان بھی ہے کہ اگر ایک انسان یہ مکمل عہد کر لے کہ میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق قدم اٹھاؤں گا، جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا اس سے اجتناب کروں گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آسان تعریف، مشکل مرحلہ۔ بس عزیزوں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک واضح نظریے کے ساتھ زندگی گزارو، جہاں تم ہمیشہ حق کے طرفدار نظر آؤ، ہمیشہ حق کے پالے میں نظر آؤ، ہمیشہ حق پرست نظر آؤ۔ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ حق کی شناخت ہم کیسے کریں۔ ہمارے سماج میں مختلف نظریات رائج ہوتے ہیں، مختلف فکریں آتی ہیں۔ مکتب اہل بیت تو ایک ہی ہے، حقیقت دین اہل بیت تو ایک ہی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کے اب تک انسانوں کے سامنے دو راستے آتے رہے۔ ایک راہ باطل ہوتی ہے، ایک راہ حق ہوتی ہے۔ حق پرستوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم و معرفت کو اس منزل پہ پہنچائے کہ جہاں حق کو پہچان سکیں، باطل فکر سے اجتناب کر سکیں۔ مسئلہ بہت اہم ہے یہ کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے۔ کمال اسی انسان کا ہے جس کا موقف، جس کا اسٹینڈ اپنے دین اور زندگی کے بارے میں حقائق پہ مبنی ہو، معرفت پہ مبنی ہو، علم پر مبنی ہو، یقین پر مبنی ہو۔ یعنی جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ تحقیق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ معرفت اور شعور کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ مگر کبھی کبھی وہ افراد کہ جو حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو اپنی عقل اور شعور کو اس منزل پہ نہیں لاتے جہاں مذہب دیکھنا چاہتا ہے، اس جگہ پر اپنے شعور کو نہیں پہنچاتے جہاں مذہب کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو وہ افراد بڑی آسانی سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جو بات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ حق ہے یا باطل ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ چیز سماج میں اضطراب پیدا کرتی ہے، پریشانی پیدا کرتی ہے، اختلاف کو پیدا کرتی ہے۔ بس عزیزوں، میں اس چیز جو بحث اس وقت کرنے جا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی تائید کرنا ہے یا کسی کا انکار کرنا ہے۔ میں تو آپ کی خدمت میں وہ نسخے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے صحیح راہ کے تعین میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سماج میں اضطراب ہو، پریشانیاں ہوں، مختلف نظریات ہوں، مختلف باتیں ہوں، تو حرف حق کو ایک جوان کیسے پہچانے، ایک صحیح بات کو ایک نوجوان کس طرح پہچانے، ایک صحیح اور غلط کا فیصلہ ایک جوان کیسے کرے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس حوالے سے صرف دو نسخے رکھوں گا، ایک نسخہ قرآن مجید سے، ایک نسخہ کلام امیر المومنین یعنی نہج بلاغہ سے۔ دونوں نسخے ملاحظہ فرمائیے، اور بھی بہت کچھ ہے، مگر میں اس وقت دو باتیں آپ سے کہوں گا۔ پہلی بات وہی جو مذہب ہمیں پابند دین بنانا چاہتا ہے، تم حق و باطل میں تمیز کیسے دو، تم حقیقت تک کیسے پہنچو گے، تم صحیح کا ساتھ کیسے دو گے، باطل اور غلط فکر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے۔ پہلا نسخہ قرآن دیتا ہے اس حوالے سے، کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے،
ایمان ایک منزل ہے، اس سے آگے کی منزل ہے تقوی. تبھی تو کہا گیا، یہ کسی اور سے خطاب نہیں، جو صاحب ایمان ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ پرہیزگار بنو، متقی بنو، تقوی والے بنو، خوف الہی دل میں رکھنے والے بنو. اب جب منزل تقوی میں آ جاؤ گے تو اب قرآن کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. یہ فرقان کیا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے رب کا، بہت بڑا کرم ہے پروردگار کا. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، پاکیزہ بنو، متقی بنو. جب اس مرحلے میں آ جاؤ گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. یہ فرقان کیا ہے جوانوں اور بچوں؟ فرقان کیا ہے؟ 15 سال کا سن ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرو، نتیجے میں فرقان ملے گا. فرقان کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں اس صلاحیت کو جہاں انسان بڑی آسانی سے حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لے. فرقان ایک نظریہ حق ہے، ایک باطل ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں پہچان پا رہے. اگر متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے، پرہیزگار نہیں ہوں گے تو باطل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یجعل لکم فرقانا، پہلا نسخہ، اللہ تمہارے نفس میں ایک ایسی صلاحیت عطا کرے گا کہ پہلی نظر میں سمجھ جاؤ گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. مگر کسے حاصل ہوگا یہ؟ پہلے مومن ہو پھر منزل تقوی پہ فائز ہو. بات آسان نہیں ہے. جو متقی ہوگا وہ حق و باطل کو بڑی آسانی سے پہچان لے گا. دوسرا نسخہ نہج بلاغہ، کلام امیر المومنین فرماتے ہیں، آئیے دیکھیں، کہتے ہیں جنگ صفین ہے، جنگ جمل کا موقع ہے. علی کے لشکر کا ایک سپاہی علی کی خدمت میں آتا ہے. سپاہی علی کے لشکر کا ہے، فوجی علی کے لشکر کا ہے. اس کی نظریے میں ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. آتا ہے علی کی خدمت میں اور ایک بار کہتا ہے یا علی بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، امام حق کے ساتھ ہے، امام حق کی فوج کا حصہ ہے، امام برحق کی فوج کا ایک سپاہی ہے. آتا ہے یا علی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے ساتھ پریشانی ہے. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ حق پر ہیں یا مد مقابل جو لشکر ہے وہ حق پر ہے. غور فرمایا آپ نے؟ ایک سپاہی ہے جو علی سے آ کے کہتا ہے یا علی مشکل میں گرفتار ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ حق پر ہیں کہ سامنے والا لشکر حق پہ ہے. کیوں؟ کہ ادھر آپ جو وصی رسول ہے، جو داماد رسول ہے، بڑی خدمات ہیں آپ کی اسلام کے لیے، ادھر آپ اس طرف زوجہ رسول ہے، اس طرف زبیر ابن عوام ہے، اس طرف طلحہ ہے، ادھر بھی بہت سارے اصحاب، ادھر بھی بہت سارے اصحاب. تو اب اس مقام پہ ایک انسان شک میں مبتلا ہے، آپ حق پر ہیں یا وہ حق پہ ہیں. ادھر جو چہرے ہیں وہ بھی نمازی، وہ بھی پرہیزگار، انہوں نے بھی اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں، آپ کے ساتھ آپ بھی بہت بڑے مجاہد اسلام ہیں. اس مقام پر علی نے ایک نسخہ بتایا اور وہ نسخہ یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نادان میں ہوں وہ ہیں، یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میرے ساتھ ہے صحیح، یہ نہیں کہا، بلکہ امام نے ایک نسخہ دیا اور فرمایا الحق لا یعرف باشباہ الرجال، حق کو کبھی لوگوں کی شکلوں میں مت ڈھونڈنا.
کیا کہا؟ حق کبھی بھی لوگوں کی صورت سے نہیں پہچانا جاتا. یہ مت سوچنا کہ وہ بھی علامہ ہیں، وہ بھی قبلہ ہیں، وہ بھی پکے نمازی ہیں. اگر یہ نسخہ رکھو گے تو حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کہا حق کو کبھی لوگوں کی صورتوں میں نہ ڈھونڈنا، کیونکہ واقعا اگر یہ نسخہ بناؤ گے تو وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، انہوں نے بھی خدمات انجام دی، آپ بھی رسول کے داماد ہیں، ادھر زوجہ رسول ہے. چہروں میں کہا حق کو کبھی لوگوں کے چہروں میں مت ڈھونڈنا. الحق لا یعرف باشباہ الرجال، حق کبھی بھی لوگوں کی شکلوں سے نہیں پہچانا جاتا. پھر فرمایا اعرف الحق تعرف عنہ، بات معرفت کی ہے. کہا پہلے حق کو پہچان لو، حق کیا ہے تو حق والے سمجھ میں آ جائیں گے، باطل کو پہچان لو تو باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و محمد. اپنے آپ کو اس منزل پہ لاؤ کہ پہلے حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں. حق کی معرفت حاصل کر لو تو حق پہ چلنے والے سمجھ میں آ جائیں گے. باطل کی معرفت حاصل کر لو، باطل کیا ہے تو باطل پہ چلنے والے سمجھ میں آ جائیں گے. آج ہمارا فیصلہ حق و باطل کے لیے اگر ہوتا ہے تو صورتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، شکلوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن علی نے جو معیار کہا نہیں، کبھی شکل اور صورت کو معیار حق قرار نہ دینا. اعرف الحق، معرفت کو اوپر لاؤ، شعور کو اوپر لاؤ. حق کو پہچانو، حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. باطل کو پہچان لو تو باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے. یہ معیار ہے جو امیر المومنین نے دیا. آئیے، محب آل محمد ہمیشہ حق شناس ہوتا ہے، اور یہ حق شناسی اسے مردانگی اور شجاعت عطا کرتی ہے. جب وہ ان اصولوں کو پہچان لیتا ہے جن میں اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو وہ ظلم کے مقابل میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. وہ بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. شیعت خاموشی کا نام نہیں ہے، شیعت کونے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. شیعت میدان عمل میں جم کے کھڑے ہونے کا نام ہے. شیعہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. ظالم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو. نسخہ حضرت نے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کو، وصیت، آخری وصیت، بیٹا حسن حسین ہمیشہ ظالم کے مخالف بن کے رہنا، مظلوم کے طرفدار بن کے رہنا، یہ نسخہ حضرت نے دیا. تو شیعت نام ہے ظلم ستیزی کا، ظلم پذیری کا نام نہیں ہے. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، ہم جن زیارتوں کو پڑھتے ہیں کوشش کرنا چاہیے ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی بھی. کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں. یہ چیزیں اتفاق آج ایسا ہے کہ ہم نے اپنے تمام چیزوں کو ثواب میں محدود کر لیا. یہ پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، وہ پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، وہ دہرا لیں گے اتنا ثواب ملے گا. ہم اعمال دین کے لیے صرف ثواب میں محدود ہو کے رہے ہیں، جبکہ ان کے کچھ مفاہیم میں ذمہ داریاں ہیں. زیارت جو آپ پڑھتے ہیں اس زیارت میں ایک فقرہ ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک ایسا سماج جہاں حق کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ ختم ہو جائے وہ اسلامی اور دینی سماج نہیں کہلا سکتا، وہ مذہبی سماج نہیں کہلا سکتا. سید الشہداء نے جب قیام کیا اس زمانے کی سب سے بڑی دشواری یہ نہیں تھی کہ وہاں نمازی نہیں تھے، وہاں روزہ دار نہیں تھے، وہاں حاجی نہیں تھے، بلکہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مکہ حاجیوں سے چھلک رہا تھا، بھر رہا تھا. لیکن حسین نے اس دن جس دن سے مراسم حج شروع ہوتے ہیں مکہ چھوڑ کے بتایا کہ جس سماج میں حج بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، مگر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ نہ ہو، وہ سماج اسلامی سماج نہیں کہلا سکتا. اس سماج کا روزہ
نماز نہیں. حسین نے قیام کیا ظلم کے خلاف، وگرنہ کہتے چلو 3 دن حج ہے یہ کر کے جاؤ، لیکن نہیں. آئیے ایک سماج میں اگر حق پرست خاموشی اختیار کر لیں تو خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرنے والے بھی ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں. شریک ظلم ہے وہ انسان جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ظالم کا شریک مانا جاتا ہے وہ آدمی جو ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس لیے کہ ظالم میں خود اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک پورے سماج کو ڈرا سکے. اس کے مددگار وہ لوگ بن جاتے ہیں جو اس کے ڈر سے چپی اختیار کر لیتے ہیں. ظالم کی اصل طاقت وہ بزدل لوگ بن جاتے ہیں جو حق کو سمجھتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، جو مظلومیت کی مظلومیت کو پہچانتے ہوئے بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. ایسا سماج مددگار ہوتا ہے ظالم کا، اور اسی لیے جتنا ظالم قابل مذمت ہے اتنا ہی وہ لوگ قابل مذمت ہیں جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. آئیے یہ مفاہیم جو ہمیں قیامت تک کے لیے دیے گئے ہیں بے وجہ نہیں ہے. زیارت میں آپ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، اے حسین اس قوم پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، اس قوم پہ لعنت جس نے آپ پہ ظلم کیا. اور ایک فقرہ اب اس کے بعد آتا ہے وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَزِيَتْ. حسین اس قوم پہ بھی لعنت جس نے آپ کے قتل اور آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کو سنا اور اس سے راضی رہی، یعنی خاموشی اختیار کر لی. خاموشی اور رضا ایک ہی چیز. وہ قوم اسی طرح شریک لعنت ہے جس طرح قتل کرنے والا شریک لعنت. اب ایک باریکی ہے اس میں، ذرا سا دھیان دیجیے گا. اس میں ایک باریکی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح قاتل پہ لعنت، جس طرح ظالم پہ لعنت، اسی طرح اس پہ لعنت جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، جو مظلوم کی طرفداری نہیں کرتا، جو بربریت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. اگر اس جملے میں یہ کہا جاتا کہ جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے قتل ہوتے دیکھا ان پر لعنت، یہ اگر کہا جاتا زیارت میں کہ جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے قتل ہوتے دیکھا ان پہ لعنت، تو یہ لعنت مخصوص ہو جاتی سن 61 ہجری کے لوگوں سے جو اس سن میں تھے جب کربلا ہوئی. لیکن لفظ رکھا گیا ہے سننے کا، سماعت، دیکھنا نہیں. جس نے سنا، دیکھنے کا تعلق تھا سن 61 ہجری سے، مگر سننے کا تعلق ہے تا روز قیامت، یعنی قیامت تک انسانوں کی جو نسل بھی آئے اور ظلم کربلا کو سن کر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے وہ قیامت تک شریک لعنت ہے، اسی طرح جیسے قاتل حسین شریک لعنت. ایک صلوات پڑھیے مل جل کے بر محمد و آل محمد. لمحہ فکریہ ہے، جتنے ظلم ہوئے تاریخ انسانی میں اس کی اصلی وجہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف منہ بند کر لیتے ہیں. شہر مدینہ میں اگر زہرا کا پہلو شکستہ ہوا تو صرف ان خاموش لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے بنت رسول پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی. یزید 1-2 دن کا نتیجہ نہیں تھا. یزید یوں ہی مسند خلافت اسلامی پہ نہیں آ بیٹھا. اس کے لیے تاریخ کا وہ انحراف ذمہ دار ہے جو بعد پیغمبر رکھا گیا. مدینے میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک طبقہ تو وہ تھا
جو گہرائی سے حالات کو نہیں سمجھتا تھا. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ خلافت علی کے پاس آئے یا کوئی اور لے اڑے. ایک طبقہ وہ تھا جو نادان تھا، ایک وہ تھا جو گہرائی سے ساری چیزوں کو جانتا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور سب سے بڑا مجرم یہی تھا. ایک طبقہ وہ تھا جو اس انحراف کو پہچان رہا تھا اور آواز بھی اٹھا رہا تھا، مگر یہ بالکل کم ترین تعداد تھی. 3 طرح کے لوگ بعد پیغمبر مدینے میں تھے. جو باریک گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے واقعی مسئلے میں کوئی بات نہیں، کچھ بھی چل رہا انہیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بڑا طبقہ تھا وہ پہچان. کیا ہوا؟ اس انحراف کا نتیجہ تھا یزید جو مدینے سے شروع ہوا. ایک اصول ہے، عقلی اصول، کہ اگر آپ ایک لکیر کے برابر میں دوسری لکیر کھینچیں تو اگر اصلی لکیر سے اس کھینچنے والی ایک لکیر میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہ ہو تو اسے آپ ہزاروں میل تک کھینچ کے لے جائیے، ان دونوں لکیروں میں کوئی فرق اور فاصلہ نہیں ہو سکتا. اس باریکی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں سے لکیر کھینچی جا رہی ہے، اگر اس جگہ پر جہاں سے لکیر شروع ہو رہی ہے اگر ایک بال کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن ہے، جسے ہر عام نظر نہیں پہچانتی، جو جانتے ہیں مسئلے کو وہ پہچانتے ہیں، اگر جہاں سے لکیر کھینچی جا رہی ہے وہ آدمی کا اتنا سا ٹیڑھا پن کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی بات نہیں، خاموش ہو جاؤ. اگر وہاں خاموشی اختیار کر لی تو جب اس لکیر کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو چند قدم جانے کے بعد ہی یہ لکیر اصلی لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا بڑھتی جائے گی ایک وقت وہ آئے گا کہ اصلی لکیر سے اس کی دوری ہزاروں میل پہ چلی جائے گی. یہی مدینے میں ہوا. جو نہیں سمجھتے تھے وہ اور تھے، جو سمجھتے تھے وہ اس انحراف کو پہچانتے ہوئے بھی علی کے حق کے لیے بولنے کو تیار نہیں تھے. اور اصلی مجرم یہی لوگ تھے مدینے کے. اگر اس ٹیڑھی لکیر کو روک دیا جاتا تو یزید مسند خلافت اسلامی پہ نہ آتا. اگر اس انحراف کو روک لیا جاتا تو یزید مسلمانوں کا حاکم نہ بنتا، وگرنہ پیغمبر جو قیامت تک کا دین لے کے آئے ہیں اس میں 50 سال میں اتنا بڑا ٹیڑھا پن آ جائے کہ ایسی پاکیزہ مسلک پہ یزید جیسا بد کردار آ جائے. اور سنیے، جو ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرتا ہے سب سے پہلے ظلم کا نشانہ وہی بنتا ہے. یہی اصحاب پیغمبر تھے جن کی مردگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کل علی کے حق کا دفاع نہیں کیا، اور جب یزید مسند خلافت اسلامی پہ آ گیا تو مدینے سے جو ڈیلیگیشن شام گیا تھا یزید کے کردار کے بارے میں معلومات کرنے، تو اس ڈیلیگیشن نے آ کے، اصحاب کے اس وفد نے آ کے مدینے والوں کو بتایا تھا کہ ہم اس کے پاس سے آ رہے ہیں جو دنیا کا بدترین انسان ہے، لائق الخمر، شراب پینے والا، کتوں سے کھیلنے والا، محارم سے زنا کرنے والا، ایسے بدکار کو دیکھ کے آئے ہیں. مگر جب حسین ایسے بدکار کے خلاف مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے. آج انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر چند برسوں میں یہ نتیجہ دیکھا کہ حسین تو قتل ہو گئے. مگر کچھ ہی دنوں کے بعد یزید نے جب مدینے پہ چڑھائی کی تو 3 دن تک شہر مدینہ کی عورتوں کو، اصحاب کی عزت و ناموس کو اپنی نجس فوج کے لیے مباح کر دیا. جو چاہے کرو، تاریخ لکھتی ہے انہی خاموش صحابیوں کی بیٹیوں اور عورتوں کے ساتھ 3 دن تک جو زیادتی ہوئی اس کے نتیجے میں ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے.
یہ تاریخ کا وہ المیہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو حق کا ساتھ نہیں دیتے، جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کل ایسی بے حیائی سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ پورے شہر مدینہ میں اکیلی رسول کی بیٹی تھی جو اس انحراف کو روکنا چاہتی تھی۔ چند اصحاب خاص پیغمبر کے جنہوں نے آواز اٹھائی، انہیں سخت ترین سزائیں دی گئی۔ آج جو آپ امام باڑوں میں بلاسٹ دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں خون بہتا دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ بے گناہوں کے گلے کٹتے دیکھ رہے ہو، آج کی ایجاد نہیں ہے۔ اس سب کا آغاز بعد پیغمبر شہر مدینہ سے ہوا۔ یہ وہ حقائق ہے جو ہمیں سب کو بتانا چاہیے۔ علی کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے معمولی چند اصحاب نے جنہوں نے جرأت کی، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ قبیلہ انصار کے سربراہ سعد ابن عبادہ کو رات کی تاریکی میں تیر مار کے قتل کیا گیا۔ صبح لاش پڑی ملی، آ کے دربار خلافت میں قاتل کا پتہ لگانے کی بات کی گئی۔ انہیں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، مگر میں بیان کرنا چاہتا ہوں منظر نامہ واضح کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کون ہے قاتل۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا غلط فیصلہ، کہا کہ رات کے اندھیرے میں سعد ابن عبادہ مارے گئے ہیں، ان کے قاتل کا کوئی پتہ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ انہیں جن مار گئے، جنہوں نے جناب سعد ابن عبادہ کو مارا، صرف اس خطا پر کہ انہوں نے علی کے حق کا اعلان کیا تھا۔ یہ خوف کا ماحول جو کریٹ کیا گیا شہر مدینہ میں کوئی معمولی نہیں تھا۔ ایک صحابی جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تاریخ گواہ ہے، مسجد رسول کی جانماز اور مصلی سے گھسیٹ کر مسجد میں قتل کیا گیا۔ یہ سارے مظالم کا آغاز مدینے سے ہوتا ہے۔ مسجد رسول کے مصلی پہ گھسیٹ کے قتل کیا گیا اس صحابی کو۔ مالک ابن نویرہ، پیغمبر کا وہ پاکیزہ صحابی جس نے کہا کہ میں بعد پیغمبر علی کو خلیفہ رسول مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ خالد ابن ولید نے جا کر مالک کو دھوکے سے قتل کیا، ان کے 12 بیٹوں کو قتل کیا، ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی گئی اسی رات، اور اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلی بار مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھ کے شہر مدینہ میں پھرایا گیا۔ پہلی بار کسی مسلمان کا سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے شہر مدینہ میں جو پھرایا گیا وہ مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹے۔ اس ظلم کے خلاف سب جگہ سناٹا اور خاموشی، ایسا خوف طاری کیا گیا شہر مدینہ پر کہ کوئی زبان نہ کھول سکے۔ ایک چیز آپ نے ضرور سنی ہوگی، سنا ہے آپ نے، جب پیغمبر کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور کہا مسلمانوں اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں یا پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ رسول کا جنازہ پڑا ہے سامنے، وہ صحابی تلوار لہرا کے کہتا ہے، تاریخ تو سب کچھ لکھتی ہے، جس منصوبے اور پلان کو تیار کیا گیا تھا اس کی پہلی کڑی اس دن مدینے میں نہیں تھی جس دن پیغمبر کا وصال ہوا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ سے ملنے گاؤں گئے ہوئے تھے، جب تک وہ لوٹ نہ آئے تاکہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے، اس لیے زبانوں پہ تالا لگایا گیا۔ جس نے یہ کہا کہ پیغمبر انتقال کر گئے اس کا گلا کاٹ دوں گا، پیغمبر کا جنازہ سامنے پڑا ہے۔ جس شہر مدینہ میں اصحاب پیغمبر میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ پیغمبر کا جنازہ دیکھ کے کہہ سکے ارے نادان کیا کہہ رہا ہے، دیکھ پیغمبر کا جنازہ رکھا ہے، تو کیا ان بزدلوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ علی کے حق کی آواز اٹھائیں، وہ بعد پیغمبر یہ کہیں کہ جانشین رسول علی ہے؟ ان بزدلوں سے توقع نہیں ہو سکتی۔ لہذا پورے شہر مدینہ میں تنہا ایک آواز رہ گئی جو علی کے حق کا اعلان کر رہی تھی،
اور وہ آواز تھی فاطمہ زہرا کی آواز، اکیلی زہرا۔ آج ایک مسلمان سوچتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں رسول کی اکلوتی بیٹی، اس پر اتنے ظلم کہ وہ یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہے۔ صبت علیہ مصائب لوٹ کہا، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، ایسے جانثاروں کے شہر میں، ایسے وفاداروں کے شہر میں رسول کی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں کیوں پڑی؟ زہرا نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ فاطمہ کے دروازے سے تو فقیروں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، بے کسوں کو رزق ملتا تھا۔ زہرا نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ پھر اس دروازے کو آگ کیوں لگائی گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ زہرا قصور کیا ہے فاطمہ کا؟ فاطمہ سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آج آپ مسلمانوں کے سامنے یہ چیپٹر رکھیے تاریخ کا کہ یہ صاحب جو تلوار لہرا رہے تھے بعد پیغمبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے، وہ تلوار لہرا کے کہتے ہیں اگر کسی نے بھی کہا پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں گلا کاٹ دوں گا، تو مسلمان جوش عقیدت میں آج جواب دیتے ہیں کہ اصل میں پیغمبر کی وفات کا ایسا صدمہ انہیں پہنچا، ایسا دھچکا لگا، اتنا غم پیدا ہوا کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھے پیغمبر کی وفات کے غم میں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، پیغمبر کی وفات پر وفات کے غم میں ایک صحابی اپنا آپا کھو بیٹھے تو بدعت نہیں؟ آج ہم نواسہ رسول کا ذرا سا ماتم کر لیں تو بدعت ہو جائے۔ رسول کے غم میں اپنا آپا کھو بیٹھے اور پھر انہیں پتہ ہو یہ حرکت کر بیٹھے۔ ایک آدمی اتنا آپا کھو دے پیغمبر کے غم میں تو بدعت نہیں؟ ہم آج رسول کے گھرانے کا ماتم کر لیں تو بدعت ہو جائے۔ اکیلی فاطمہ پورے شہر مدینہ میں تنہا علی کے حق کا اعلان کرنے والی بھی، اور اسی لیے اتنی مصیبتیں برداشت کی۔ مگر نہ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کا؟ جینے دیتے رسول کی بیٹی کو، چین لینے دیتے رسول کی بیٹی کو، لیکن وہ اس لیے، اور ایسا نہیں ہے عزیزوں کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جب زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ استاد محمد دشتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ کا گھر مرکز شہر مدینہ میں تھا، جسے آپ سٹی سینٹر کہتے ہیں آج۔ مسجد الرسول میں زہرا کا دروازہ کھلتا تھا۔ مرکز شہر مدینہ میں جو گھر ہو اور اس کے اوپر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو؟ کہتے ہیں جب زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ جمع ہوئے تو پیغمبر کے اصحاب اپنے گھروں کے دریچوں سے، کھڑکیوں سے، دروازوں کی چھریوں سے، اپنے گھروں کی چھتوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کہنے والا نہیں تھا لوگوں تم اس گھر کو جلانے آئے ہو جس کے دروازے پہ پیغمبر سلام پڑھتے تھے، تم اس گھر کو آگ لگانے آئے ہو۔ رسول کی بیٹی کا دل پھٹ گیا۔ اب بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں میں پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتی۔ آپ سب عاشقان زہرا ہیں تو یاد رکھیے زہرا کا کردار یہ ہے کہ اگر ایک سماج میں اکیلے بھی رہ جاؤ تو حق کی آواز اٹھانے سے خاموش مت بیٹھنا، حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ زہرا تو خاتون ہے، روایتیں کہتی ہیں جس خاتون کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، شکم میں بچہ شہید ہو گیا ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کے باوجود فاطمہ رات ہوتے ہی علی سے کہتی تھی علی مجھے میرے بابا کے اصحاب کے گھروں پہ لے چلو۔ علی زہرا کا بازو پکڑ کے تو کبھی زہرا کو سواری پہ بٹھا کے اصحاب و انصار کے دروازوں پہ، شہر مدینہ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ لے جاتے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ دق الباب کرتے تھے، صحابی دروازہ کھول کے کہتا تھا یا علی یہ رات کے وقت کیسے آنا ہوا؟ تو علی کہتے تھے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر رسول کی بیٹی آئی ہے وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔
اور اب زہرا آگے آ کے کہتی تھی اے میرے بابا کے صحابی، کیا تم نے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک علی کے حق کے بارے میں میرے بابا کو فرماتے نہیں سنا؟ کتنی جگہ میرے بابا نے علی کے حق کا اعلان کیا کہ زہرا ہم نے سب سنا ہے، سب جانتے ہیں. کہا تو پھر آواز کیوں نہیں اٹھاتے، علی کے حق کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس ولایت کے حق کی لڑائی تھی جو اللہ نے معین کی ہے ہدایت بشر کے لیے. اور اب زہرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ کہتی ہے رسول کا صحابی فاطمہ کو یہ جواب دیتا تھا اور اس کے بعد اپنا دروازہ بند کرنے لگتا تھا. کہتا تھا فاطمہ اب کیا ہو سکتا ہے، وقت گزر گیا، اب ہم کچھ نہیں بولیں گے. کہا کیوں نہیں بولو گے؟ حق تو نہیں گزر گیا، حق تو باقی ہے. تو کہتے تھے اے فاطمہ اگر علی بھی اسی طرح سقیفہ میں آئے ہوتے جس طرح دوسرے لوگ آئے تھے تو ہم کچھ بولتے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے. یہ کہہ کے جب دروازہ بند کرنے لگتا تھا تو رسول کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی تھی ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، تم میرے بابا کے صحابی ہو نا، ذرا انصاف سے بتاؤ کہ کیا علی بھی رسول کے جنازے کو اسی طرح بے غسل و کفن چھوڑ کے آ جاتے جس طرح دوسرے لوگ آئے تھے. زہرا نے علی کے حق کا اتنا اعلان کیا لیکن اس شہر میں حرارت پیدا نہیں ہوئی. عزیزوں آج ہم اسی زہرا کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اگر فاطمہ پہ مصیبتیں پڑی تو اس کی وجہ کچھ نہیں تھی سوائے اعلان حق کے. ہمارا سماج ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں، جہاں ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جہاں ہم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. شریعت اسی مکتب کا نام ہے. کربلا یہ نہیں سکھاتی کہ یہ کہو ہم کتنے ہیں، کربلا یہ سکھاتی اپنی تعداد کو مت دیکھو، ہمیشہ کردار پہ بھروسہ کرو. ہمیں اپنی پوزیشن کے بارے میں اطلاع ہونا چاہیے، ہمیں اپنی قومی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہماری قوتوں کو منتشر کیا جا رہا ہے. دنیا کی ساری قومیں ایک مل رہی ہیں، آج اتحاد پیدا کر رہی ہیں، اپنے صفوں میں ترقی کر رہی ہیں، کمال حاصل کر رہی ہیں. ہم سے کہیں گنا آگے ہیں. ہمارے اندر اتحاد نہیں، وحدت نہیں. جن مظلوموں کا ذکر کرنے کے لیے محرم آتا ہے، خاص طور سے میں اپنے علاقے کو جانتا ہوں، انہی مظلوموں کا ذکر آتے ہی ہماری قوم ٹکڑوں میں پڑ جاتی ہے. میرا امام باڑہ، میری مجلس، میرا ذاکر، میرا نوحہ خان، میری انجمن. کتنے تعجب کی بات ہے. 72 کربلا کے کردار کا ماتم کرنے آئے ہو جنہوں نے اتحاد اور وحدت کا درس دیا، اور پھر اس میں ہم متفرق سال بھر ہمیں اپنے اختلاف یاد نہیں آتے. جہاں ان کا غم آتا ہے تو ہم اختلاف کرنے لگتے ہیں. کبھی بھی اپنے اختلاف کو اتنا نہ بڑھنے دو کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہ رہ جاؤ، ایک دوسرے کے گھر پہ آنا چھوڑ دو. اختلاف نظر ہے تو رہے، لیکن اتنی شدت پیدا نہ کرو کہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے روادار نہ رہو. ہر آدمی حق کا متلاشی ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی حقیقت پہ باقی رہتا ہے. شاید ہمارے اختلاف اتنے بڑے نہ ہوں جتنے ہم نے بنا لیے ہوں، شاید ہم ایک دوسرے کی بات کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پا رہے ہوں. گنجائش رکھنا چاہیے. کہا جاتا ہے دشمن سے دشمنی اتنی رکھو کہ کل اگر دوستی ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو. تو ہم دشمن تو نہیں ہیں خدا نخواستہ. کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا انصاف کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھو، حدوں کا تعین کرو، حد سے زیادہ مت بڑھو. اتحاد اور وحدت بڑی چیز ہے. آج دشمن ہماری صف میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. اصل مقصد اس کا وہی ہے. ہم سب اپنے ایمان کے انتظار میں ہیں. میں ہوں، میرا بھائی. اگر ہم میں اختلاف نظر ہے تو کیا ہم اتنی دوری بنا لیں کہ ایک دوسرے کے امام باڑے میں بھی نہ جائیں، ایک دوسرے کے گھر پہ بھی نہ جائیں؟ یہ غلط ہے.
ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے۔ عزیزوں، غور و فکر، تدبر، تفکر، پاکیزگی وہ چیز ہے جو ہمیں حق تک پہنچانے والی ہے۔ میں نے کل عرض کیا، آج ہم ساری دنیا کی ظالم طاقتوں کے نشانے پر ہیں اور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ کتنا کام ہو رہا ہے ہمارے خلاف آج ہم خود نہیں جانتے۔ امریکہ اور اسرائیل کتنا بجٹ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے آج ہم خود نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے اتحاد نے بڑی بڑی طاقتوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہماری وحدت کلمہ نے دنیا کی سپر طاقتوں کو قدم پیچھے ہٹانے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے عرض کیا، ہماری طاقت کا راز جو انہوں نے تلاش کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اپنے مراجع کرام کے پابند ہوتے ہیں احکام کے، دوسرے یہ ذکر سید الشہداء جو ہمیں شجاعت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، مردانگی کا سبب دیتا ہے، اور وہ ہمارے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ ابھی میں بات پیش کر رہا ہوں اور افسوس کہ میں آج بھی اپنی بات کو آخر تک نہیں پہنچا پاؤں گا، مگر عرض کروں آپ سے، دشمن طاقتیں ہمارے در پہ ہیں، ظالم ہمیں نشانے پہ لیے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے ہماری ان دونوں پاور پلانٹس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ نئی نئی ایجادات، نئے نئے طرز تفکر، جو بھی نئی چیز ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے، ان آخری سالوں میں جو چیزیں پیدا ہوئی سب میں آپ ایک قدر مشترک دیکھیں گے۔ میں نام لوں ایک ایک کا۔ ہمارے یہاں اخباریت کو پیدا کیا گیا۔ اخباریت اس طرز فکر کا نام ہے کہ جو کبھی ہمارے بیچ پیدا ہوئی مگر علماء نے اتنی زبردست دلیلیں اس کے بطلان کی دی ہے کہ اتنے بوجھ کے نیچے دب چکی ہے یہ فکر کہ ابھی تک اب کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ باطل نظریہ ہے اخباریت، باطل نظریہ۔ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ اور شیخ اعظم انصاری نے دلیلوں کا اتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا ہے کہ اب یہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کبھی پیدا ہوئی تھی، اب پھر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اخباریت میں دلیل کے اعتبار سے دم نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک اور چولا ڈالا، اور وہ چولا یہ ہے کہ یہ اخباریت کی دعوت نہیں دیتے ہمارے جوان کو، پہلے اسے نعرے سے بہکاتے ہیں۔ بڑی معذرت میرے جوانوں، میں نے جو نسخے آپ کو شروع میں بتائے ہیں اس کا بہت خیال رکھنا۔ پہلے ہمارے جوانوں کو نعروں سے بہکایا جاتا، سلام نہیں کریں گے، یا علی مدد۔ نماز میں تشہد کے مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا گیا، بابا یہ فقہی مسئلہ ہے، سیدھا سیدھا، جو جس کی تقلید میں اپنے مرجع تقلید سے پوچھے پڑھوں یا نہیں پڑھوں، جو کہے اس کو مان لو، بات ختم۔ کیوں کسی مولوی سے پوچھتے ہو؟ کیوں ٹکراؤ کرتے ہو آپس میں؟ اگر تقلید کے قائل اپنے مرجع تقلید سے پوچھو، بات ختم۔ فقہی مسئلہ ہے، اتنا ہمارے درمیان گجلت بنا دیا گیا۔ وہ کبھی آپ کے جوان سے یہ نہیں کہتے کہ تم اخباری بن جاؤ، پہلے اسے نعرے کے دھوکے میں لیا جاتا ہے۔ میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میرا جوان اس نعرے کے ساتھ، ارے علی ولی اللہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری زندگی ہے، کسے اچھا نہیں لگے گا مولا کا نام لینا؟ ہماری جانیں قربان مولا کے نام میں، کسے اچھا نہیں لگے گا؟ مگر تعجب تب ہوتا ہے جب یہ نعرے کے ساتھ جانے والا آج نعرے کے ساتھ جاتا ہے، کل مجتہدین کا مخالف نظر آتا ہے۔ کیا فیڈ کیا گیا ہے؟ نعرے نے تو مخالف نہیں بنایا مرجعیت کا، جب پالے میں آ جاتا ہے تو اسے مراجع کرام کا مخالف بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جوانوں، نعرہ جب بھی کوئی لگے تو پہلے نعرے کو مت دیکھو، نعرے کے مقصد کو دیکھو تو بچ جاؤ گے۔ پہلے دیکھو نعرے کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگیٹ
ارے تم مولا کا نام لے رہے ہو، پھر ہمارے بچے کو مراجے کا مخالف بنا دیتے ہو۔ ٹارگیٹ پہ مرجعیت ہے، کیوں ہے ایسا؟ دیکھو نعرہ اچھا ہو تو نعرے کے ساتھ، نعرہ اچھا ہے اس کے بہکاوے میں مت آنا، پہلے دیکھنا کہ نعرے کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ ہم علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہماری اذان میں علی ولی اللہ ہے، ہمارے کلمے میں علی اللہ، ہمارا وجود علی ولی اللہ ہے۔ تو اس نعرے کے ساتھ اسلام نے سلام کا آداب سکھائے ہیں، نعرے جاؤ، مگر پہلے مقصد کو سمجھو۔ دیکھیے کبھی کبھی جو مقصد کی طرف دھیان نہیں دیتا وہ بڑی آسانی سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ دلیل دیتا ہوں آپ کو، جنگ صفین کا میدان ہے، علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر نخعی اس جگہ لڑ رہا ہے کہ جہاں ایک حملہ کر کے اب امیر شام معاویہ کا گلا کاٹ کے جنگ صفین کو جیت سکتا ہے۔ ایک چال چلی گئی دشمن کی طرف سے، قرآن کو نیزوں پہ اٹھا دیا گیا اور ان بے وقوفوں کے بھروسے پہ اٹھایا گیا تھا جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کچھ ایسے احمد علی کی فوج میں ہیں جو ہمارے اس دھوکے میں آ جائیں گے، ان کے بھروسے۔ اور انہوں نے یہ کہا یا علی، علی جنگ رکوا دی جائے۔ علی جیسے امام کو مجبور کیا کہ جنگ رکوا دی جائے، مالک اشتر کو بلا لیا جائے۔ اور یہ تاریخ صفین کا سب سے دردناک ترین مقام تھا جب اس سورما کو وہاں سے بلایا گیا۔ مالک اشتر تڑپ کے رہ گئے، جنگ کی جس مجاہد نے کئی مہینے جنگ کی ہو، لیکن اطاعت اسے کہتے ہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا یا علی اب نہیں آؤں گا، اب تو جنگ جیت کے آؤں گا۔ اطاعت اسے کہتے ہیں جو مالک نے کی۔ عزیزوں اگر مالک علی کے حکم کو ڈال کے آج جنگ جیت لیتے تو ایک سورما کہلاتے، وہ میڈل نہ ملتا جو علی نے دیا ہے۔ مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے جیسا میں رسول خدا کے لیے تھا۔ شجاعت بہادری وہ میڈل نہیں ہے جتنا بڑا میڈل علی نے دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اطاعت کی سخت منزل پر علی کی۔ اب سنیے یہاں سے جو میں بات کہہ رہا ہوں، سنیے غور سے۔ اب علی اپنے خاص اصحاب کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں خیمے میں، اور میدان صفین میں علی کی لشکر میں بغاوت کرنے والے جاہل ایک نعرہ لگا رہے تھے۔ نعرہ ایسا تھا جسے علی نے بھی غلط نہیں کہا۔ کون سا نعرہ؟ یہ منافقوں کا ٹولہ جو علی کی اطاعت سے بھاگنا چاہتا ہے، جو علی کو امام برحق نہیں ماننا چاہتا، ایک نعرہ لگاتا ہے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، کہتا ہے کہ زمین پر حق حکومت صرف اللہ کو ہے، نہ علی کو نہ امیر شام معاویہ کو۔ نعرہ ایسا تھا کہ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، حق حکومت تو کائنات میں اللہ ہی کو ہے نا، نعرے میں کھوٹ ہے کوئی؟ علی نے بھی نعرے کو غلط نہیں بتایا، اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا یہ نعرہ سن رہے ہو جو میدان میں لگ رہا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کیا نعرہ ہے؟ کہا لا حکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی۔ تو علی نے نعرے کو غلط نہیں بتایا، مقصد کو غلط بتایا۔ کہا کلمۃ حق، نعرہ حق ہے، وَيُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ، مگر مقصد غلط ہے۔ صحیح نعرہ لگا کر یہ میری اطاعت سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ باطل ہے۔ آج علی ولی اللہ کا نعرہ غلط نہیں ہے، اس نعرے کے فریب میں لا کے نظام مرجعیت کا انکار غلط ہے۔ ہمارے بچوں کو اس ہمارے طاقت کے مرکز سے دور کرنا یہ سازش ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جتنی بھی فکریں نہیں آئی ہیں میدان میں، کوئی کہتا یا علی، کوئی کہتا یا علی، کہنا ہی غلط ہے۔ علی سے مدد مانگنا کیسا، اصحاب سے مدد مانگنا کیسا، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ان سب میں آپ ایک کامن چیز دیکھیں گے، ایک کامن چیز دیکھیں گے، چاہے انکار ہو، چاہے اقرار ہو، چاہے کوئی اور سوچ ہو،
سب کے نشانے پہ اگر کوئی ہے تو نظام مرجعیت ہے۔ یہ عجیب اتفاق نہیں ہے تو کیا ہے صاحب؟ جو بھی نئی فکر پیدا ہوئی سب کے نشانے پر نظام مرجعیت ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم کیا نتیجہ نکالیں اس دور میں؟ اخباریت ایک مردہ سوچ کا نام ہے، جہاں دلیل نہیں، جہاں منطق نہیں ہے، جہاں استدلال نہیں ہے۔ ایک جوان اگر علم دین نہیں جانتا تو وہ اخباری ہو ہی نہیں سکتا۔ اخباری کا مطلب ہے کہ ہم حکم شریعت کو مرجع تقلید سے نہیں لیں گے، ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے اور احادیث سے لیں گے۔ تو اگر ایک آدمی اخباری بنتا ہے تو کم از کم اسے قرآن کی زبان تو آنی چاہیے، حدیث کی زبان تو آنی چاہیے، تبھی تو فتویٰ لے گا اپنے لیے۔ جب آپ کو نہ عربی آتی ہے نہ علم حدیث آتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ دھوکہ دیتے ہیں یہ تمہیں، فریب دیتے ہیں یہ۔ اگر میں ایک جوان جسے علم نہیں آتا، اگر مجھے اب قرآن سے اپنا آرڈر معلوم کرنا ہے، حدیث سے تو مجھے کم از کم علم حدیث تو آنا چاہیے، زبان عربی تو آنی چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مشہور ہے، ایک شہر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ اخباری ہو جائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہو جاتے ہیں، ہم ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن حضور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے قرآن کی زبان بھی نہیں آتی، مجھے حدیث کی عربی زبان بھی نہیں آتی، اب میں اپنے لیے شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں شریعت مجھ سے کیا کہتی ہے، تو مجھے تو نہ عربی آتی ہے نہ قرآن کی زبان، میں کہاں سے دریافت کروں حکم شریعت میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، اس میں بڑی بات نہیں ہے، دیکھیے اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سے پوچھ لیجیے گا کیا ہے حدیث میں، کیا ہے قرآن میں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ سرکار آپ سے پوچھوں؟ ارے اسی پوچھنے کا نام تو تقلید ہے، میں عالم کی اطاعت چھوڑ کے تیری اطاعت میں آ جاؤں۔ ہم مرجع تقلید سے یہی تو پوچھتے ہیں کہ سرکار ہمارے لیے حدیث اور قرآن میں کیا آرڈر ہے؟ ایک عالم وقت کی تقلید چھوڑ کے ایک جاہل سے پوچھو گے؟ پھر باطل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں بات اپنی لے کے آ نہیں سکا وہاں تک۔ سب کے نشانے پر نظام مرجعیت، کیا بات ہے ایسی؟ کیا راز ہے ایسا؟ کیا وجہ ہے ایسی کہ سب کا کامن ٹارگیٹ ہے آج مرجعیت؟ کوئی تو راز ہے؟ جب سے CIA کی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے کہ شیعیت کی طاقت ایک مجلس اعضائے حسین ہے اور ایک نظام مرجعیت ہے، تب سے یہ تحریک آئی منظر عام پر۔ اور بڑے عذر کے ساتھ آپ سے کہوں گا، شیعیت کی طاقت کو ہم شاید نہ پہچانتے ہو، دشمن جانتا ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ جب مرزا شیرازی نے تمباکو کو حرام کیا تو برطانیہ کی ساری تمباکو کی کمپنیوں کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کے وہاں سے بھاگنا پڑا، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ ایک دن وہ تھا شاہ ایران نے کہا کہ کل جو بھی تہران کی سڑک پہ گھر سے نکلے گا اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ ایک طرف سے مرجع وقت کا آرڈر چلا، کل کسی کے لیے بھی گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ پورے ملک کی آبادی سڑکوں پہ آ گئی، آج شاہ کی حکومت تھی، کل اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ مرجع تقلید کی آواز میں اتنا دم اور پاور ہوتی ہے، دشمن جانتا ہے۔ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد نظام مرجعیت سے وابستہ ہے۔ بہت سی باتیں دل کہہ رہا ہے کہنے کے، لیکن اب نہیں کہوں گا، مگر آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، عصر حاضر میں شیعہ مرجعیت کیا کر رہی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آج حزب اللہ کے سارے جوان اپنے مراجع سے وابستہ ہیں، کامیاب ہیں، بحرین کامیاب ہے، سعودی عرب کے شیعہ اپنا حق حاصل کر رہے ہیں، ہم کہاں کریں؟ سنیے، اور آخری بات، مرجعیت کی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ عصر حاضر میں امریکہ نے مسلم ملکوں پہ بہت حملے کیے، کویت آیا وہ، اور آج تک کویت میں اس کی فوجیں باقی ہیں۔
سعودی عرب آیا، آج تک اس کی فوجی چھاونیاں موجود ہیں، قطر اس کی فوجی چھاونیاں موجود ہیں، افغانستان میں آئے وہ کب تک پوری طرح سے خالی کریں گے کچھ پتہ نہیں، لیکن کتنا بڑا سوال ہے کہ وہ عراق میں آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے. کبھی غور کیا آپ نے اس بات کی طرف؟ $10 بلین کا بجٹ عراق کی مٹی میں ملا کر ہزاروں فوجیوں کی جانیں لے کر امریکہ اگر اپنا بوریا بستر باندھ کے بھاگا ہے تو ایسا تو کہیں نہیں ملتا. نہ وہ ابھی تک سعودی سے گیا، نہ قطر سے گیا، نہ عمان سے گیا، نہ ہی افغانستان سے پوری طرح گیا ہے. یہاں سے کیوں گیا؟ سوال ہے بہت بڑا. کیا امریکہ نے عراق پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ شیعوں کو صدام کے مظالم سے نجات دلا دے؟ اتنا بڑا ہمدرد ہے ہمارا وہ. ہمارا جتنا خون بہا عراق میں وہ سب اسی کی سرپرستی میں تھا، ہمارا حامی نہیں تھا. عراق کے لیے اس کا ایک پلان تھا اور بہت مضبوط، اور وہ یہ کہ ہم عراق آئیں گے اور آنے کے بعد خانہ جنگی کا وہ ماحول پیدا کریں گے. مرجعیت صرف مسئلے مسائل کا نام نہیں ہے، مرجعیت قیادت کا نام ہے. عراق آئیں گے، شیعوں کو سنیوں سے لڑوائیں گے، سنیوں کو کردوں سے لڑوائیں گے، کردوں کو شیعوں سے لڑوائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ تینوں قومیں لڑ پڑیں گی، یہ پلان تھا جو اب سامنے آ چکا ہے. کردوں کے ہاتھوں شیعوں کا قتل، شیعوں کے ہاتھوں سنیوں کا قتل، سنیوں کے ہاتھوں شیعوں اور کردوں کا قتل. جب ہر طرف خون بہے گا اور یہ چین سے نہیں رہیں گے تو اپنی کٹ پتلی اقوام متحدہ کے ذریعے ریزولوشن پاس کرائیں گے. ایک حصہ کردوں کو، ایک حصہ شیعوں کو، ایک حصہ سنیوں کو دے کر عراق کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور پھر یہ بھی اتنے کمزور ملک بن جائیں گے جیسے قطرے کی برابر قطر اور انگلی کی برابر کویت، جن میں نہ کچھ عمل کی طاقت ہے نہ کچھ بولنے کی ہمت، جو ہمارے ہمیشہ کے لیے غلام ہوں گے. عزیزوں، نقشہ صحیح تھا، ان کا پلان بالکل صحیح تھا، مگر اتنے بڑے پلان میں وہ ایک بات بھول گئے. بہت خون بہا عراق میں، 70% شیعہ آبادی کا خون، کبھی سامرہ میں، کبھی نجف میں، کبھی کاظمین میں، کبھی کربلا میں. کتنا خون بہا ہمارا جو آج تک بہ رہا ہے، مگر 70% شیعہ آبادی نے پلٹ کے وار نہیں کیا. اگر پلٹ وار کر دیتے ہم بھی تو وہاں کی صورتحال کیا ہوتی؟ اس کا مشن پوری طرح صحیح تھا، مگر ان سے ایک بھول ہوئی. اپنے اس نقشے میں انہوں نے سب کچھ دیکھا، مگر نجف کے ایک معمولی گھر میں بیٹھے ہوئے مرجع تقلید کو نہیں دیکھ سکا. جس نے اپنی طاقت دکھائی اور کہا کہ میرے چاہنے والے شیعوں، ہمارا کتنا بھی خون بہ جائے، کتنی بھی لاشیں گر جائے، مگر ہم پلٹوار کر کے دشمن کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک مرجع تقلید کی قیادت سے آج پورا ملک عراق بچ گیا. یہ ہے طاقت مرجعیت کی. ظالم کو خاک چھوڑ کے جانی پڑی، لاشیں چھوڑ کے جانی پڑی. ہماری طاقت نہیں، یہ ہماری اجتماعی شیعیت کے سامنے اتنی بڑی شکست سپر طاقتوں کی آسان نہیں ہے. عزیزوں، قدر جانو اس کی، اپنے اتحاد کو نہ دو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہٹ کے آتا بھی ہے تو اپنے تک رکھو. کیوں اسے سماج میں اس طرح لاتے ہو کہ اختلاف پیدا ہو؟ کیوں اس طرح پیش کرتے ہو کہ قوم منتشر ہو جائے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا ہدف کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ہمیں کربلا، ہم سب عاشقان حسین ہیں، کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں تو ان کی مظلومیت پہ تو ترس کھائیں، ان کے مشن کو تو نقصان نہ پہنچائیں. جس عزت کا راستہ انہوں نے دیا ہے اس سے تو قوم کو دور نہ کریں. آج پوری شیعہ قوم کربلا کی تعلیمات کے صدقے میں عزت کا پرچم ہاتھ میں لیے کھڑی ہے.
ساری دنیا کی سپر طاقتیں ایک طرف، عرب کے غلام ملک ایک طرف، پورا یورپ ایک طرف، اس شیعہ قوم کے سامنے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی جرأت و ہمت نہیں ہے۔ کربلا والوں نے ہمیں یہ جرأت دی ہے، حسین نے ہمیں یہ جرأت دی ہے۔ اب بڑی قربانیاں دینی پڑی کربلا والوں کو، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی کربلا والوں کو۔ حسین نے اپنا 32 سال کا بھیا عباس کو دے دیا، اپنے جوان اکبر کو دے دیا، اپنے شیر خوار علی اصغر کو دے دیا، اپنے قاسم کو دے دیا۔ کوئی سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے کس دل سے بھیجا ہوگا حسین نے اپنے ان شہزادوں کو مقتل میں۔ چاہنے والے اصحاب، عجیب بات ہے، ان کے جذبہ قربانی کے طفیل میں ہمیں عزت سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آج عاشور کی رات تھی، میں نے کہا تھا آپ سے، جب حسین محضر شہادت سنا چکے اپنے ساتھیوں کو، مسلم ابن وسجہ کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، حبیب کل تم بھی قتل ہو جاؤ گے، زہیر خیر کل تمہارا جنازہ بھی کربلا کی زمین پہ ہوگا۔ ہر ایک کو نام لے لے کے حسین جب بتا چکے تو ایک نام حسین کی زبان پہ نہیں آیا۔ وہ نام کس کا نام تھا؟ یتیم حسن قاسم کا نام۔ 13 سال کا شہزادہ خیمے کے گوشے میں بیٹھا ہے، ایک بار دہاڑے مار کے رونے لگا۔ پوچھا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا کیا کل میں شرف شہادت سے محروم رہوں گا؟ چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں لیا آپ نے۔ چچا نے بھتیجے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، بھیا کا جگر یاد آ گیا۔ کہا لال قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا جان راہ حق میں موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو حسین نے جب یہ جذبہ دیکھا تو کہا بیٹا قاسم کل تمہیں بھی شہید ہونا ہے، تمہارے چھوٹے بھیا علی اصغر کو بھی شہید ہونا ہے۔ جب اپنا نام سنا تو چہرہ دمک اٹھا، اصغر کا نام سنا تو دوسرے ہی لمحے تڑپ گئے۔ کہا چچا جان میرا بھیا تو گہوارے میں ہے کہ یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ ہاشمی غیرت جاگ اٹھی، چچا کہ یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ حسین نے یہ کہا بیٹا میں اصغر کو لے کے مقتل میں جاؤں گا، یہ نہیں کہا قاسم میری شہادت کے بعد خیمے چلیں گے، سروں سے ردائیں چلیں گی میرے لال۔ جو تصور سے کام گیا ہو چچا کہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عصر کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، یتیم حسن کئی بار چچا کی خدمت میں آیا، کہا چچا جان مجھے مقتل کی اجازت دے دیجیے۔ ہر بار حسین قاسم کو ٹال دیتے تھے، کبھی کہتے تھے قاسم تم میرے بھیا کی آخری نشانی، میرے لال تم مقتل میں نہ جاؤ۔ جب اجازت نہ ملی، بڑی دیر گزر گئی تو قاسم کی آنکھوں سے آنسو روا، ایک گوشے میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ ہائے مجھے چچا پہ جان نثار کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تاریخ کہتی ہے اس مقام پہ جب سر جھکائے بیٹھے تھے تو ایک بار یہ یاد آیا کہ جب بابا کا وقت آخر تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، تو ایک بار مجھے نزدیک بلا کے کہا تھا میرے لال قاسم رو مت، اس لیے کہ تم پہ اس سے زیادہ سخت وقت آئے گا۔ اے لال جب وہ وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا جو میں تمہارے بازو پہ باندھ رہا۔ یاد آیا شہزادے کو، بازو سے تعویذ کھولا، اور ایک بار جب کھول کے پڑھا تو آنکھیں چمکنے لگی، چہرہ دمکنے لگا۔ آئے چچا کی خدمت میں، کہا چچا سلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا جان ذرا اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ نظر پڑی حسین کی، بھیا کی وصیت لکھی ہے، اے میرے بھیا حسین میں کربلا میں نہ ہوں گا مگر میری طرف سے میرے قاسم کو
مقتل کی اجازت دے دینا۔ آنسو رواں ہو گئے حسین۔ تاریخ کہتی ہے حسین اجازت نہ دے سکے، روتے رہے۔ یہ منظر لکھا ہے مقتل میں کہ اکبر جب قاسم کو اجازت نہ ملی تو قاسم نے یہ کیا، چچا کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں پکڑا اور کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے کبھی پیروں کو چومتے تھے، چچا مجھے اجازت دے دو۔ حسین مجبور ہو گئے کہ جاؤ میرے لال جاؤ، مگر نہ زرہ کوئی قاسم کے بدن کے لائق تھی نہ کوئی خود قاسم کے بدن کے لائق۔ 13 سال کا شہزادہ، روایتیں کہتی ہیں حسین نے جب اپنے بھتیجے کو گھوڑے پہ سوار کیا تو گھوڑے کی رکابوں تک بھی پاؤں نہیں پہنچ رہا تھا، کاٹ کے چھوٹا کیا، سر پہ امامہ باندھا، قاسم کو رخصت کیا مقتل کی طرف۔ جوش شجاعت میں قاسم نے وہ جنگ کی کہ ازرق شامی کے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اور پھر ازرق شامی جیسا سورما بھی آیا، اسے بھی جب قتل کر دیا تو ایک آواز گونجی، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ علی کا لال ہے، اسے گھیر کے مارو۔ جیسے ہی گھیرا گیا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار، کوئی خنجر، حسن کے لال سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گرتے ہوئے آواز دی، چچا میری مدد کو آؤ۔ مقتل کربلا کہتا ہے کہ جس تیزی سے حسین قاسم کی آواز پہ دوڑے، اتنی تیزی سے کسی آواز پہ نہیں دوڑے۔ اور اب جو قاسم کے سرانے پہنچے تو کیا دیکھا؟ قاتل تلوار لیے بیٹھا ہے، قاسم کا سر کاٹنا چاہتا ہے۔ حسین آگے بڑھے، قاتل پہ ایسا حملہ کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے فوج کو پکارا، اے میرے دوستو، مجھے حسین سے بچاؤ۔ اسی اثنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، وہ بچانا چاہتے تھے، حسین چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ روایت کہتی ہے گھوڑوں کی ٹانپیں، قاسم کا بدن پامال ہو گیا، قاسم کا بدن پامال ہو گیا گھوڑوں کی ٹانپوں سے۔ اور اب جب حسین اپنے بھتیجے کے سرانے پہنچے، دیکھا سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وقت آخر ہے۔ شہزادہ قاسم کے کنارے پہنچے اور سرانے بیٹھ کر حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال قاسم، تیرے چچا کے لیے یہ منزل بڑی سخت ہے کہ تو آواز دے اور میں تیری مدد کو نہ سکوں۔ اجرکم اللہ۔ پہلا لاشا کربلا کی تاریخ کا جسے حسین ہاتھوں پہ نہیں اٹھا سکے، لاشا پامال ہوا، جس میں قاسم پہ نہ جانے کیا گزری مقتل میں۔ حسین نے لاشا اٹھانا چاہا تو سینہ تو سینے سے مل گیا، مگر پاؤں زمین پہ خط دیتے جاتے تھے، لاشا اٹھا نہیں سکے۔ لاشے کو کھینچتے ہوئے خیمے تک لائے، ام پروا کی آواز آئی، پروردگار میرا شکریہ، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها، پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، بار الہ بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت و معرفت و عشق اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، بار الہ تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں ہیں
ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ مقامات مقدسہ ادبات عالیات بالخصوص روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ حجت آخر حضرت امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے اپنے امام کے ناصروں میں شامل۔